اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص اور نیک بندوں کو انسان کے نزدیک اس لیے واضح کیا تاکہ لوگ ان سے سبق حاصل کر سکیں۔ ایسے ہی اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اور لوگوں کی اصلاح کرو۔ وہ لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کو محبت سے رہنا سکھاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور لوگوں کو سمجھانے لگے کہ پیار محبت سے رہا کرو۔ اللہ کو حسن سلوک بہت پسند ہے، پر وہ لوگ نہ مانے اور حضرت یونس علیہ السلام کی توہین کرنے لگے۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے سالوں سال محنت کی اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی، پر وہ لوگ نہ مانے اور آپ کا مذاق بنانے لگے۔ آخر کار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس لیے بہت جلد تم لوگوں پر عذاب نازل ہوگا۔ اور یہ بول کر حضرت یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے اور دل میں سوچنے لگے کہ یہ لوگ نہیں سدھرنے والے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی اجازت کے بغیر ہی بستی کے لوگوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ آسمان پر ایک بڑا سا بادل بن گیا جس میں آگ کے شعلے اور بجلی چمک رہی تھی۔ جب بستی کے لوگوں نے یہ سب دیکھا تو وہ لوگ سمجھے کہ شاید قوم لوط کی طرح ہم پر بھی عذاب نازل ہو گیا ہے۔ وہ لوگ گھبرا کر اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے، دعائیں مانگنے لگے اور کہنے لگے یونس علیہ السلام سچا تھا، اس کا اللہ بھی سچا تھا، ہم نے اس کی بات نہیں مانی اور ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا ہے اور ہمیں اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا چلو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ سب لوگ زمین پر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ 3 دن تک اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ اللہ تو رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یونس علیہ السلام کی قوم کو بھی معاف کر دیا، اور وہ آگ کا گولا اس بستی سے دور چلا گیا، اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سب حضرت یونس علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ آئیں اور ہمیں اللہ کا دین سمجھائیں، امن اور محبت سے رہنا سکھائیں۔ مگر دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہو کر اس بستی سے دور جا رہے تھے کہ دوبارہ کبھی بھی میں اس بستی کے لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا اور نہ ہی ان کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ کشتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی کہ اچانک طوفان شروع ہو گیا۔ کشتی کے مالک نے کہا کہ کشتی کا وزن کم کرنے کے لیے آپ کے پاس جو بھی سامان ہے سارا سمندر میں ڈال دو۔ سب نے مل کر سارا سامان سمندر میں ڈال دیا، پھر بھی وزن کم نہیں ہوا اور نہ ہی کشتی سنبھل سکی۔ تب ایک شخص نے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو سمندر میں گرنا ہوگا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سالار بولا قرآن اندازی کر لیتے ہیں اور جس کا نام بھی آئے گا وہ سمندر میں جائے گا۔ قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ سب کہنے لگے نہیں، یہ تو اللہ کا نبی ہے، اسے سمندر میں نہیں ڈال سکتے۔ 3 بار قرآن اندازی کی گئی اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، اور یہ سوچ کر وہ سمندر میں کود گئے۔ اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے نبی کو اپنے پیٹ میں رکھو۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزر گئے۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ کو اس کی سب سے محبوب چیز کا واسطہ دوں، پھر اللہ میری دعا قبول فرمائے گا۔ تب آپ کو یاد آیا کہ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بتایا تھا کہ یہ کل کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنی ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے
مجھے اس قید سے رہا کر۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ جا اور میرے نبی کو خشکی کی طرف رکھا۔ وہ مچھلی خشکی کی طرف گئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے خشکی پر اگل دیا۔ اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر حضرت یونس علیہ السلام کا پورا جسم سوج گیا اور دھوپ برداشت نہ ہوئی اور آپ کا جسم جلنے لگا۔ تب آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، مجھے رہا کر دیا ہے تو اب اس تکلیف سے بھی نجات عطا کر۔ تب اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت میرے نبی پر سایہ کرے اور خوراک بھی مہیا کرے۔ اللہ کے نبی اس درخت کے سائے میں صحت یاب ہونے لگے۔ جب مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تو اللہ کے نبی واپس اس بستی میں چلے گئے جہاں اللہ نے حکم دیا۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے ایک سبق رکھا ہے۔ جس طرح سورج روشنی دیتا ہے، زمین اناج دیتی ہے، چاند راحت اور سکون دیتا ہے، کسی کو خود سے کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ یعنی سورج کو یہ اختیار نہیں کہ مشرقی اور مغربی لوگوں پر روشنی کرے اور شمال جنوب پر نہیں۔ بارش کو یہ اختیار نہیں کہ مومن پر برسے اور منافق پر نہیں۔ ویسے ہی اللہ کے نیک بندوں کو بھی یہ اختیار نہیں کہ کس کی اصلاح کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی۔ کون اللہ کے قریب ہے اور کون دور، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں، یہ بھی بس اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔